الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے ماہ رمضان المبارک میں غریبوں کے لیے دوڑ دھوپ کرو، ان کے لیے کوششیں کرو، اور ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ کوشش اللہ کے نزدیک بہت افضل و اعلیٰ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے الترغیب و ترہیب کے اندر موجود حدیث مبارکہ کا مفہوم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب حاضر ہوئے، اور اعتکاف میں تھے، ماہ رمضان تھا۔ ایک صاحب حاضر آئے، اور حاضر آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کیا کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار اقدس ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں بہت مقروض ہوں اور کئی دنوں کا بھوکا ہوں۔ بس اس کو اتنا ہی کہنا تھا، اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اٹھے، اعتکاف میں تھے، رمضان کا اعتکاف، سنت اعتکاف، اٹھے اور جوتے جہاں ریک میں یا جہاں پڑے ہوئے تھے وہاں سے اپنے جوتے اٹھائے اور مسجد نبوی شریف سے باہر جانے لگے۔ جیسے ہی باہر جانے لگے تو اس پریشان حال نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کیا کہ حضور بلا ضرورت شرعی مسجد سے رمضان المبارک میں نکلنا اعتکاف جو ہے اس سے ٹوٹ جاتا ہے، آپ حضور نکل رہے ہیں مسجد سے تو یہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب قربان جائیے ان کے جواب پر، انسانیت زندہ کرنے والا مہینہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے گھر سے نکلا اس کا میری مسجد میں 2 مہینے کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ تو میں تمہاری تکلیف دور کرنے کے لیے باہر نکلا ہوں۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ معمولی عبادت نہیں ہے، یہ ہلکی پھلکی عبادت نہیں ہے کسی غمگین کے اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور مجھے یہاں پر مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول یاد آتا ہے، کسی نے ان سے پوچھا کہ اللہ سے قریب ہونے کا کوئی سب سے شارٹ کٹ راستہ بتائیے، کوئی شارٹ کٹ راستہ؟ تو ارشاد فرماتے ہیں یہ مومن کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے، اگر تیری وجہ سے کسی مومن کا دل خوش ہو گیا نا تجھے اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جائے۔ مومن کا دل خوش کریں، غمزدوں کے غم کو دور کریں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کریں، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کام کی بنیاد پر بہت ساروں کو بڑا اونچا مرتبہ ملا ہے۔ آج جو سلسلہ اشرفیہ جن کی طرف منسوب ہے، حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ جو تاریخ سلطنت تھے، وہ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے میں، ذرا سنیے۔ حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ محض عبادت سے نہیں بلکہ خدمت خلق اور غمخواری کی وجہ سے یہ مرتبہ ملا۔ جہاں اللہ کے ولیوں کی زندگی عبادت میں گزرتی ہے وہیں اللہ کے ولیوں کی زندگی خدمت خلق میں بھی گزرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روتا ہوا کوئی بندہ ان کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے اور مسکراتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آج تو غریبوں کا پیسہ بھی لوگ کھینچ رہے ہیں، لاؤ ہمیں لاؤ ہمیں لاؤ ہمیں لاؤ، لاؤ لاؤ جتنا ہے دے دو، لاؤ اتنا لاؤ اتنا لاؤ۔ اللہ معلوم کیا ہوگا اور کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دینا بھی سیکھو۔ اور میں نے جو ابتدا میں خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم رحمان کی عبادت کرو اور کھانا کھلاؤ اور سلام عام کرو اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلامتی کے ساتھ، اللہ اکبر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور تاریخ گواہ ہے بے شمار صحابہ ماہ رمضان میں کبھی تنہا افطار کرتے ہی نہیں تھے جب تک کہ کوئی روزے دار کو اپنے ساتھ نہ کر لے۔ اور بسا اوقات تو ایسا ہوتا
کہ خود پانی سے افطار کرتے اور روزے دار کو بہت کچھ نعمتیں عطا کر دیتے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ارے بھائی ادھر تھوڑا سا، ادھر سے بھی کھینچا، ادھر سے بھی کھینچا. عجیب سچویشن. انسانیت دم توڑ چکی ہے، انسانیت کا جنازہ نکل چکا ہے. میرا یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا، زندگی بھر یاد رکھیے گا. جملہ یہ ہے، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. اس کو یاد رکھیے گا. آپ ذرا اپنی عادت بناؤ کھلانے کی، کھلانے کی عادت بناؤ. جتنا اللہ نے کھلانے پر نوازا ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ نہیں کہاں دے رہے ہو یار، اتنا کم ہو جائے گا. الشیطان یعدکم الفقر، قرآن کہتا ہے. شیطان محتاجی کی جو ہے نا کا وسوسہ ڈالتا ہے. ارے کہاں دے رہے ہو، اتنی کیا ضرورت ہے. اب یہاں ایک بات بتا دوں، شروع کہاں سے کرنا ہے، کہاں دیں؟ تو یاد رکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن مقدس میں، یسألونک ماذا ينفقون، تم سے پوچھتے ہیں وہ لوگ کہ ہم کیا خرچ کریں، تو حضور نے ابتدا کہاں سے فرمایا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر، ماں باپ سے شروع کیا، والدین. یہ زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ اصل کو بھی نہیں دے سکتے، نسل کو بھی نہیں دے سکتے، لیکن جب تمہیں خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرو. اور یہ بھی سن لو، 4 جگہ ایسی ہے جہاں پیسوں کا حساب قیامت میں لیا ہی نہیں جائے گا. 4 جگہ. نمبر 1، جس نے ماں باپ پر پیسہ خرچ کیا اس سے قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا. جس نے بیوی بچوں پر خرچ کیا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا. جس نے افطار کے اندر خرچ کیا اس سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا، اور جس نے سحری کے لیے خرچ کیا اس سے بھی کوئی سوال نہیں ہوگا. کوئی سوال نہیں. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یہاں سے شروع ہوا. تو آپ دیکھو کہ اس ماہ مبارک میں آپ کے ماں باپ کی ضرورت کیا ہے. آپ دیکھو آپ کے رشتہ دار بیوی بچوں کی ضرورت کیا ہے. آپ دیکھو آپ کے خاندان والوں کی ضرورت کیا ہے. آپ دیکھو یتیموں کی ضرورت کیا ہے. آپ دیکھو مسکین کی ضرورت کیا ہے. یہ ترتیب قرآن نے بتائی، یہ ترتیب بتائی. ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آدمی رشتہ داروں کو پہلے بالکل نہیں دیکھتا، بالکل نہیں دیکھتا. ارے اس کو کیا دینا، یہ تو یار بالکل پریشان. نہیں، ابتدا حضور. اور یہاں میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، علماء تشریف فرمائیں، غور سے سنیں. ایک ہوتا ہے اپنا بنایا ہوا رشتہ، اور ایک ہے قدرت کا بنایا ہوا رشتہ. آج خدا کی قسم اب ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے بنائے ہوئے رشتے کا تو خیال کرتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں کرتے. ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچے، خالہ چچا ماموں، یہ سب قدرت کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، لیکن ادھر کوئی خیال نہیں کرتا. آدمی اپنے دوست کا خیال کرتا ہے، دوست کی ماں کا خیال کرتا ہے، دوست کی بہن کا خیال کرتا ہے، دوست کے ماموں کا خیال کرتا ہے، یہ سب کرتا ہے. ہم اپنے بنائے ہوئے رشتے کا خیال کرتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا خیال نہیں کرتے. اور یہی وہ جرم ہے جس جرم کی بنیاد پر ہماری روزی میں اللہ تنگی عطا فرماتا ہے. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بھی بتایا جائے جس سے عمر میں بھی برکت ہو اور رزق میں بھی برکت ہو. سرکار نے فرمایا، جو صلہ رحمی کرے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ پہلے تلاش کرو اپنے رشتہ داروں کو. مجھ جیسا ادارہ چلانے والا 1000 آپ کے سامنے فضیلت بیان کرے، لیکن آپ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں کہ آپ اپنی دولت کے کچھ حصے بنائیں، رشتہ داروں کے لیے بنائیں، دینی خدمات کے لیے بنائیں، غریبوں کے لیے بنائیں، یتیموں کے لیے بنائیں، مسکینوں کے لیے بنائیں. میں یہ نہیں کہتا مسجد مدرسے اور ضرورت مندوں کو دوسروں کو نہ دیں، لیکن پرائیورٹی جو ہے ادھر دیں اور اس کے بعد اس راستے میں بھی خرچ کریں. اگر آپ اس راستے میں خرچ نہیں کریں گے تو دین زندہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن سب اٹھا کر ایک جگہ مت دے دو. پہلے تلاش کرو رشتہ داروں کو، ان کا بھی خیال کرو، ان کی ضرورت بھی پوری کرو.
اور ایک آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، بہت حضور کو تلاش کرنے کا شوق ہوتا ہے، آدمی چاہتا ہے کہ مجھے حضور مل جائیں، بھلے اس کے لیے کچھ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بھلے وہ آ کر کے مائک پر یہ کہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، لیکن کوئی رات درود شریف پڑھ کے سوتا ہی نہیں، اور اٹھتا ہے تو پہلے واٹس ایپ چیک کرتا ہے، صلی اللہ زبان پر ہوتا ہی نہیں، لیکن کہے گا ضرور الا ماشاء اللہ۔ ہم یہ ضرور دعویٰ کرتے ہیں کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑیں گے، حضور پر اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن کبھی حضور کو پانے کا خیال بھی آپ نے کیا؟ حضور کہاں ملیں گے؟ آج پتہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور میں نے لوگوں کو دیکھا ہے ادھر کوئی جاتا ہی نہیں جہاں حضور ملتے الا ماشاء اللہ۔ حضور نے اپنا پتہ بتایا کہ میں کہاں ملوں گا، اور وہاں جہاں حضور نے ملنے کا پتہ بتایا نا، وہاں سے لوگ نفرت کرتے ہیں، وہاں جاتے نہیں ہیں۔ آئیے بس یہ حدیث سن لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو، جو معاشرے میں کمزور ہیں، جب تم ان میں بیٹھو گے تو مجھے پالو گے، تم غریبوں میں حضور کو تلاش کرو۔ بلکہ حضور نے دعا فرمائی اللہم احیینی مسکینا وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ، مسکینی میں موت عطا فرما، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلکہ خدا بھی کہاں ملتا ہے وہ بھی پتہ بتا دوں، قیامت کے دن ایک بندے سے میرا رب پوچھے گا میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، تو وہ بندہ عرض کرے گا مولا تو تو بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے، تو ہی تو سب کو کھلاتا ہے، تو ہی تو سب کو پلاتا ہے۔ تو میرا مولا ارشاد فرمائے گا فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، دیکھیں کہ اشارہ کس طرف جا رہا ہے، فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے اس کے پاس تو پا لیتا۔ پتا چلا کہ جو معاشرے میں کمزور ہے نا، اللہ بھی ان کمزوروں کے پاس ملتا ہے، اور حضور بھی ان کمزوروں کے پاس ملاتا ہے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مالداری بری چیز ہے، دولت کمانا بری چیز ہے، اور دولت مندوں کے لیے کچھ بھی نہیں، بہت کچھ ہے دولت مندوں کے لیے، تاجروں کے لیے بھی بہت بہت کچھ ہے۔ وہاں بھی حضور نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچ بول کر تجارت کرنے والا، امانت دار تجارت کرنے والا قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت نہیں کرنا ایسا نہیں ہے، تجارت کی بھی برکت ہے، لیکن ٹوپی نہیں پہنانا چاہیے، ٹوپی نہیں پہنانا چاہیے، ماں اس کا لیا کھایا پیا ڈھونڈ کچھ پتہ ہی نہیں۔ اپنی سوچ بدلو، اور یہ مہینہ ہمارے اندر درد انسانیت پیدا کرتا ہے، غریبوں کا درد پیدا کرتا ہے، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اور سن لو قیامت میں صرف بندہ نماز ترک کرنے کی بنیاد پر جہنم میں نہیں جائے گا، اور بھی وجہ ہوگی۔ کیا وجہ ہوگی؟ قیامت میں پوچھا جائے گا جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، وہ جہنمی کہے گا، وہ جہنمی کہے گا میں نماز پڑھنے والا نہیں تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والا نہیں تھا۔ پتا چلا بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا یہ معمولی جرم نہیں ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا جرم ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک میں اللہ بھوکوں کو کھلانے کا جذبہ عطا کرتا ہے، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں خوب بھرپور سخاوت کا مظاہرہ کرو۔ اور حضور نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا، پیٹ بھر کر نہیں کھلا سکتے، پانی تو پلا سکتے ہو، اتنا تو کرو، 10 بوتل مسجد میں رکھ دو، افطار کے لیے لوگوں کو پانی پیش کر دو، اتنا تو کرو، پھر دیکھو اس کی برکتیں سمیٹ نہیں سکو گے، اللہ اتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ لیکن کنڈیشن ہے حلال، اللہ حلال کو قبول فرماتا ہے، حلال جو نہیں ہے اسے قبول نہیں فرماتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو موضوع کی مناسبت سے تھیں۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرا آپ کو پیغام ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کھانے پینے میں ماہ رمضان میں خوب احتیاط برتیں،
ادھر یہ آئٹم چل رہی ہے، وہ آئٹم چل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد بدہضمی ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہو گیا، رات بھر کھاتے رہنا، افطار کے بعد سے جو کھانے کا سلسلہ شروع ہو تو پھر وہ فجر تک کھاتے ہی رہنا، پھر تراویح کے اندر یوں ہو رہے ہیں، پھر یوں ہو رہے ہیں، ایک عجیب سچویشن ہو جاتی. نہیں، لمٹ میں رہو. میں کسی کی روزی کو باندھنے والا یا روزی جو ہے اس سے روکنے والا نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بازار کی چٹ پٹی آئٹم سے تھوڑا سا پرہیز کرنے کی کوشش کرو. شفا، مرض، یہ سب کچھ جو ہے شفا اللہ کی طرف سے ہے، اور چونکہ مرض آدمی اس سے نفرت کرتا ہے، اس لیے ادب یہی ہے کہ آدمی اپنی غلطیوں کی وجہ سے مریض بنتا ہے، یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب اللہ عز و جل کی شان بیان فرمائی تو کہتے گئے کہ میں بھوکا رہتا ہوں، میرا مولا مجھے کھلاتا ہے، میرا مولا مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينِ مجھے پلاتا ہے، کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی اللہ. لیکن جب بیمار کی بات آتی ہے تو یہ نہیں کہتے کہ شفا دینے والا اللہ، بلکہ وَإِذَا مَرِيضُ، تو جب میں بیمار ہوتا ہوں، بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا کی نسبت قدرت کی طرف فرمائی. بھئی کوئی مریض سے محبت کرتا ہے مجھے بتائیے. آدمی کسی بیمار کو دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، یار اللہ بچائے ایسی بیماری مجھے نہ ہو، ہے نا؟ تو شفا اللہ کی طرف سے. آپ محتاط رہیں کھانے پینے کے اندر، احتیاط کے ساتھ چلیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بس ایک اور بات بھی عرض کر دوں، آخری 10 دنوں کے اندر اور 10 راتوں کے اندر خاص اہتمام کریں عبادت و ریاضت کا، کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 راتوں میں اور دن کے اندر کمر کس لیتے تھے، اور خود بھی پوری پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے اندر گزارنے کی تعلیم دیا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور رب قدیر ہم سب کے دل کے اندر جذبہ انسانیت پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و صحابی بارک وسلم. ایک مہم میں نے شروع کی ہے، اور وہ یوٹیوب پر 4-5 دن پہلے میرا وہ بیان آ گیا ہے، سورہ یاسین کی فضیلت. میں نے اس مرتبہ یہ سوچا ہے، اور اس میں میں نے بیان بھی کیا، کہ تقریباً 83 آیتیں یاسین شریف میں ہیں. تو اگر ہر مسلمان روزانہ 3 آیتیں یاد کرے ماہ رمضان میں، تو پورے مہینے میں اسے سورہ یاسین یاد ہو جائے گی. اور سورہ یاسین کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے. انشاءاللہ روزانہ ایس ڈی آئی چینل پر 3 آیتیں برابر جاری رہیں گی، آپ سن سن کر اس کو یاد کر سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ العظیم بہت بڑا تحفہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ میری نجات کا سامان بھی بن جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ صدقہ نافلہ، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ، ایک ہوتا ہے روز گھر سے نکلو تو صدقہ دے کر نکلو. آدمی اپنے حساب سے صدقہ نکالتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے شعبہ جات تحریک سنی دعوت اسلامی کے ہیں، اس لیے ہم نے امیج چھوٹے چھوٹے بنائے ہیں، 50 روپے کا، 100 روپے کا، 200 روپے کا، اس طریقے سے 1000 روپے 2000 روپے تک کے امیجز بنے ہیں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ مطلب ڈیجیٹل ورلڈ چل رہا ہے، اور آپ کو اگر صدقے کے اندر جمع کرنا ہے تو آپ فوراً جو ہے وہ 50 روپے کو کرنا ہے تو آپ فوراً وہ 50 روپے پہ وہ کر دیں، تو آپ کا 50 روپے جمع ہو جائے گا سنی دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ کے اندر. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ایک ایک پیسہ انشاءاللہ دین کی خدمت کے اندر خرچ ہوگا. آپ یہ امیجز خود بھی اس کو استعمال کریں، اور اسے دوسروں تک وائرل بھی کریں، تاکہ آپ کے ذریعے دین کے راستے میں بھی تعاون آپ کی طرف سے حاصل ہو جائے. اور اس میں آپ خاص طور پر امیج کے اندر دیکھیے گا میرا نام اس کے اندر مینشن کیا ہوا ہے. تو جو یہ ہو، میں یہ نہیں کہتا دوسروں کو آپ نہ دیں، لیکن آپ کی یہ حد العزیز تحریک جو سنی دعوت اسلامی ہے، تو اس کے اندر میرا نام ان لوگوں نے، ساتھیوں نے ڈالا. میں نے دیکھا، میں نے تو کہا بھی نہیں تھا، میرا نام انہوں نے ڈالا. تو وجہ یہ کہ بولے حضرت یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ جو تحریک کے امیر ہیں، یہ اس تحریک کے اندر یہ پیسہ. تو آپ روزانہ اس چیز کی کوشش کریں، اور اس امیج کو جتنا وائرل ہو سکے آپ وائرل کریں، تاکہ جو بھی آپ کے ذریعے جس تک پہنچے، اور جو صدقہ نافلہ جمع کرائے گا اس کا ثواب اللہ